ہمارا جو بدن ہے یہ زمانے کی بھی قید میں ہے، مکان کی بھی قید میں ہے. یعنی اگر اس وقت میں یہاں بیٹھا ہوں اسٹوڈیو میں تو دوسری جگہ نہیں جا سکتا، اور اس وقت اگر میں یہاں آج بیٹھا ہوں تو کل جو آنے والا ہے میں کل نہیں جا سکتا جب تک کہ کل نہ آئے، اور جو پیچھے گزر گیا کل وہاں بھی واپس نہیں جا سکتا. یعنی انسان کا جسم جو ہے، سارے انسان قیدی ہیں، زمان کے بھی مکان کے بھی. مگر آپ دیکھیے خواب کے ذریعے سے پروردگار کتنی بڑی خوشخبری ہمیں سناتا ہے، مگر ہم نادان اس کو سمجھتے نہیں. خواب واقعی ایک نعمت ہے. خواب میں ہم نے دیکھی ایک چیز کہ یہ ہونے والا ہے، اور وہی چیز ہوئی 1 سال کے بعد. ہم کبھی اس علاقے میں نہیں گئے تھے، خواب میں ہمیں دکھا کہ ہم اس شہر میں گئے ہیں، 1 سال کے بعد اسی شہر میں گئے، اسی محلے میں گئے. یعنی کیا؟ یعنی خدا نے ہمیں بتایا کہ تیرے روح کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ زمانے کی قید سے نکل سکتا ہے اور آئندہ آنے والے زمانے کو دیکھ سکتا ہے. یعنی علم غیب، اصلاً علم غیب خدا کے پاس ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے کہا کہ الا من ارتضی، یہ غیب میں انہیں دیتا ہوں جن سے میں راضی ہوتا ہوں، جو میرے مرتضی بندے ہیں. قرآن میں ہے کہ خدا کہتا ہے علم غیب میں نے فرشتوں کو بھی دیا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے، لہٰذا جب فرشتوں کو قرآن میں ہے کہ اللہ نے علم غیب دیا، اے انسان تو بھی علم غیب حاصل کر سکتا ہے. لیکن تیری بدبختی یہ ہے کہ تیری ساری توجہ پیٹ کی طرف ہے، یا شہویات جو دنیاوی شہویات ہیں ان کی طرف ہے، مگر تیری توجہ آخرت کی طرف نہیں، اپنے رب کی طرف نہیں ہے. تو بالکل اسی کی طرف ہے، پستی کی طرف ہے. ذرا دیکھ اللہ نے تجھے کیا کیا طاقت ہے.